اسی طرح اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں ترتیب الٹی ہے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، ٹھیک، لیکن ہدایت کی طلب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کی عطا سے ہے، اس کی دین سے، اس کی بخشش سے ہے۔ اپنے آپ ہمارے کچھ کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کسی کو کچھ دینا اس سے مشروط نہیں ہے کہ اس شخص میں اس کی صلاحیت موجود ہو۔ قابلیت شرط نیست، داد اورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔ قابلیت کا پیدا ہو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی سخاوت ہے۔ اللہ نے ہی تمہارے اندر وہ قابلیت پیدا کر دی ہے۔ اب یہ طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس طلب کو پورا بھی کرے گا اور تمہیں ہدایت دے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، تم انہیں پہچانو گے ان کو چہروں سے، وہ کبھی مانگیں گے نہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی جو ہے شخصیت کا وقار ہوتا ہے، وہ کبھی مانگنے والے نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں، وہ بیگرس نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے، فاقے آ رہے ہیں تو جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ تم تلاش کرو انہیں، اور تم تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ، اور اگر قبول کر لیں تو ان کے ممنون ہو جاؤ کہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بجائے اس کے کہ تم سمجھو کہ تم نے بڑا کوئی فضل کیا ہے، بڑا تیر مارا ہے، بڑی ان کی مدد کر دی ہے، بڑا ان پر احسان کیا ہے، بہت بڑا تم نے جو ہے نیکی کا کام کیا۔ نہیں، تم مانو ان کا احسان کہ انہوں نے تمہارے انفاق کو قبول کر لیا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہ ان آیات کا جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اختتامی آئے، اور جو کوئی واقعتاً ولی بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، وہی بات، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ تو ہے حقیقت، واقعہ، تمہارا ولی اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا اہل ایمان ہے۔ اب جس نے واقعی انہیں اپنا ولی بنا لیا اور ان سے باہر اپنی ولایت کے رشتے توڑ دیے، ولایت نہیں ہوگی، حسن سلوک ہو سکتا ہے، حسن سلوک کفار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ والدین فرض کیجئے مشرک ہیں، اب ظاہر بات ہے ولایت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، ولایت کا رشتہ تو اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں حسن سلوک رہے گا، وبالوالدین احسانا، اگر ان کی ضرورت ہے پوری کرو، ان کی کوئی خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرو، یہ حسن سلوک رہے گا۔ لیکن ولایت کا تعلق جو ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ تو اس میں مزید وضاحت کر دی، اہل ایمان کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لیکن اب اس حصے کو چھوڑ دیجئے، اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول اور اہل ایمان۔ اب جنہوں نے واقعتاً یہ شکل اختیار کر لی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے واقعتاً ولی بنا لیا اور دوستی اختیار کر لی اور پشت پناہی اختیار کر لی، اللہ سے حاصل کر لی اور اس کے رسول کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے جو اہل ایمان ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو لوگ یہ شرطیں پوری کر دیں کہ ان کا ولایت باہمی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے دائرے میں محدود ہو گیا، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہیں، حزب ہیں۔ اب یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں یہاں پہ حزب اللہ کا لفظ آیا ہے، اور سورہ مجادلہ میں پھر حزب اللہ کا لفظ بھی آیا، حزب الشیطان بھی آیا۔ دو ہی پارٹیاں دنیا میں ہیں، شیطان کی پارٹی ہے، اس کے چیلے چانٹے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اور اللہ کے دین کے خادم ہیں، تو دو ہی ہیں حزب، حزب الشیطان، حزب اللہ۔ تو حزب الشیطان جو ہے اس کے بارے میں وہاں فرمایا گیا کہ وہ تو خاسرون میں سے، هم الخاسرون، وہ تو تنہا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وقتی طور پر انہیں کوئی فتح مل بھی جائے، وقتی طور پر ان کا جو ہے آپ کو نظر آئے کہ انہیں تو بڑا عروج حاصل ہے، وہ کیسے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کی قدرت جو ہے کسی وقت آنے واحد میں وہ بڑی سے بڑی طاقت کو جو ہے نسیہ منسیہ کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے رہے یہ بات کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اولئک حزب اللہ، وہاں الفاظ یہی آئے ہیں، وہ اللہ کے حزب والے ہیں، اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون،
وہاں آیا ہے اللہ کی ہی پارٹی جو ہے وہی فلاح پانے والی، جو آخری کامیابی ہے آخرت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جو حزب، اللہ کی پارٹی میں جو شامل ہو جائیں گے انہی کو ملے گی۔ یہاں فرمایا کہ فَإِنَّ حزب اللہ ہم الغالبون، کہ یہ جو کشاکش چل رہی ہے، چونکہ اسی کے پس منظر میں ساری بات ہو رہی تھی، اسی کے بین سطور بات چل رہی تھی، یہ کشاکش بالآخر ختم ہوگی، اور ختم اسی طور سے ہوگی کہ غلبہ اللہ کی پارٹی کو حاصل ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اونچ نیچ آئے گی، اپ اینڈ ڈاؤن آ جائیں گے، کوئی غزوہ بدر ہوگا تو غزوہ احد کے اندر تکلیفیں بھی آ جائیں گی، کوئی نقصان بھی آ جائے گا، لیکن بالآخر فتح اور کامیابی جو ہے نصرت خداوندی کے طفیل اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ یہی معاملہ آج جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اور آخری مرتبہ تاریخ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا جو تصادم ہے وہ ہونے والا ہے، اور اس کو علامہ اقبال نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو تصادم ہے کتاب الملاحم میں جس کا تذکرہ ہے احادیث نبوی کے اندر، ایک بڑے ٹکراؤ ہونے والے ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، الملحمۃ العظمیٰ ہونے والی ہے، بڑی عظیم جنگ جسے عام طور پر آپ کہہ دیتے ہیں ورلڈ وار 3، زیادہ دور نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے فضا تیار ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ معاملہ جو ہے کہ یہ آپس میں دوست بنا دیے گئے یہودی اور عیسائی، اور عیسائی اعلی کار بن گئے یہودیوں کے، یہ مسلمانوں کے ساتھ آخری ٹکراؤ اس کا جو ہے بندوبست ہو رہا ہے۔ لاسٹ کروسیڈ، یہ آخری کروسیڈ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ پورا یورپ پھر جمع ہو رہا ہے، ہو گیا ہے تقریباً، کوئی تھوڑی نسلیں ابھی رہ گئے ہیں، باقی پورا یورپ ایک ہو چکا ہے۔ اور یہ گریٹ رومن امپائر ہے جو ریوائیو کر لی گئی ہے، اور یہ کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ آخری کروسیڈ ہو، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سب سے بڑا جہاد ان کا جہاد ہے، وہ بھی جہاد تھا۔ کروسیڈرز جو آئے تھے کہاں سے چل کر آئے تھے ذرا اندازہ کیجئے، کہاں فلسطین، کہاں برطانیہ، کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹڈ آف انگلینڈ چلا آ رہا ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، یہاں کے لوگ، سوئٹزرلینڈ، کہاں کے لوگ چلے آ رہے، فوج در فوج، ویو در ویو، ایک لہر آئی، دوسری آئی، تیسری آئی۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 200-250 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ 88 برس تو ایک مرتبہ یروشلم جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا رہا، 1099 عیسوی سے لے کر اور 1187 عیسوی تک۔ اس کے بعد بھی ایک مرتبہ 14 یا 16 برس کے لیے پھر عیسائیوں کا قبضہ اس پر ہوا ہے۔ یہ سارے جو معاملات تھے، اب وہ بھی ہوا تھا فرسٹ ملینیم کے بعد، 1000 سال جب پورا ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی امت کو، اس کے بعد فرسٹ ملینیم کے بعد سیکنڈ کے آغاز میں پوپ اربن ثانی نے وہ سور پھونکا تھا، اور کروسیڈز کا جو ہے وہ اس نے رول ڈالا تھا، اور اس کے بعد تھرڈ ملینیم شروع ہو گیا ہے، 2000 سال پورے ہو گئے، تو تیسرا ملینیم جو ہے پورا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے پوپ بینیڈکٹ 16 نے اب کیا کہا ہے، جرمنی میں جا کر جو تقریر کی ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ تو خونی مذہب ہے، اس نے کوئی خیر دیا ہی نہیں ہے، نوع انسانی کو کوئی بھلائی دی نہیں ہے، اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں، یہ پوپ کہہ رہا ہے۔ ایک اتنی اونچی ذمہ دار شخصیت جو ہے، تو آخر اس کے کہنے کے پیچھے کچھ ہے، کوئی نقشہ ہے، پلان ہے، اور وہ پلان جو ہے جو ان کے دشمن کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو رومن کیتھولکس ہیں ان کے دشمن ہیں پروٹیسٹنٹس، اور ان پروٹیسٹنٹس کا امریکہ میں ایک رسالہ نکلتا ہے، ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے نکلتا ہے، اور اس کے ایک پرچے کے اندر باقاعدہ جس میں اس نے لکھا ہے، اور یروشلم کی تصویر دے کر لکھا ہے، بہت خوبصورت تصویر ہے، لکھا ہے اس کے اوپر کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کروسیڈز جو تھے they were a matter of the past، جو کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے، اب کوئی کروسیڈ نہیں ہوگا۔ they are very wrong، preparations are under way، تیاریاں ہو رہی ہیں of the last crusade، جو بہت زیادہ خونریز ہوگی، بہت زیادہ تباہی آئے گی۔ اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ رومی یعنی عیسائی تم پر 80 جھنڈوں کے تحت حملہ آور ہوں گے،
اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ 12,000 آج کل ایک ڈویژن کی تعداد ہوتی ہے۔ 80 ڈویژن آرمی، یہ نیٹو کی جو کچھ جمع ہو رہی، کس لیے ہو رہی؟ روس تو ختم ہو چکا، روس کی تو وہ حیثیت نہیں رہی۔ USSR جو ہے پگھل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، منتشر ہو گیا۔ اب کس کے خلاف ہے؟ یہ سارا اصل میں مسلم فنڈامنٹلزم کے خلاف ہے۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے کہیں رونما نہ ہو جائے۔ ہاں مذہب کی حیثیت سے رہے، روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، خانقاہوں میں ہو اللہ اور وہ حق کے نعرے لگتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر تم سیاسی میدان، معاشرتی میدان اور معاشی میدان میں چاہو گے کہ اسلام کی اقدار رائج کرو تو ہمارے دشمن، then you are fundamentalists and you are our enemies، اور ہم تمہیں ختم کر کے رہے۔ یہ معاملہ اب ہونے والا ہے۔ یہ جو کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اب ان کی دوستی کرنا، ان کے ساتھ گڈ آفیسز بنانا، ان سے خیر کی توقع، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، وہ تو ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن أخيا ورتل القرآن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ سورۃ المائدہ جو قرآن حکیم میں 4 طویل ترین مدنی صورتیں آئی ہیں، ان میں سے آخری ہے۔ سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ۔ اس میں عام طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو تکمیلی احکام ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، مت بناؤ اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور ولی ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ وہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، خواہ وہ ان میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، والکفارہ، خواہ کفار میں سے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے اس معاشرے میں شاید کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ابھی پرانے اپنے مشرکانہ دین پر قائم رہے ہوں، جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کفار کے نام سے۔ باقی منافقین تو ظاہر بات ہے کہ اوس اور خزرج کے اندر موجود تھے ہی، معنن اور حقیقتاً وہ بھی کافر تھے۔ تو یہاں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو وہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور وہ اگرچہ 2 گروہ ہیں، یہود اور نصارہ، لیکن مدینہ منورہ میں نصارہ موجود نہیں تھے، تو اکثر و بیشتر مراد یہود ہوتے ہیں۔ یہ یہودی جو وہاں آباد تھے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان کا وہاں بڑا اونچا سوشل سٹیٹس تھا، چونکہ مدینے کو آباد کرنے والے اصل میں یہ یہودی تھے۔ یہ 3 قبیلے آ کر پہلے وہاں آباد ہوئے۔ اس اعتبار سے گویا کہ مدینے میں ایک طرح کی جو قدیمی جو ہے حیثیت وہ یہود کی تھی۔ پھر یہود کے پاس کتاب تھی، تورات، ان میں عالم تھے اور ان میں قاضی تھے، فتوے دیتے تھے، ان کے معاملات جو ہیں ان کے فیصلے کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اوس اور خزرج کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو ایک علمی دبدبہ بھی تھا، ایک ثقافتی دباؤ بھی تھا کہ جو ان مدینے کے لوگوں پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زیر اثر اوس اور خزرج کے اندر نفاق کا پودا پروان چڑھا ہے۔ ان کے زیر اثر جو لوگ تھے اوس اور خزرج میں سے، وہ اگرچہ ایمان لے آئے، اور چونکہ پورے قبیلوں نے فیصلہ کر دیا تھا لہذا وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ان کے اندر ایسے موجود رہے کہ جو ان کے زیر اثر تھے، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر نفاق کا پودا جو ہے پھر پھلا پھولا۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا طرز عمل یہ تھا
کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، مسلمانوں کے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، جن میں سے مثلاً ایک کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، ندا کرتے ہو، اذان دیتے ہو، تو اسے بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ پرانے زمانے میں ناقوس بن جاتے تھے یا کچھ اور کرتے تھے یا گھنٹیاں بجاتے تھے، اب یہ جو طریقہ تھا نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلانے کا، اذان کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شروع ہوا، تو اب ایک نئی چیز تھی، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اب تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مجلسی تعلقات نہ رکھو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ورنہ ظاہر بات ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تمہارے اندر بھی ان کی سی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، تم ان سے اثر پذیر ہو جاؤ گے اور ان کے معاملات جو ہیں انہیں کی پیروی کرنے لگو گے۔ لہذا تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا پشت پناہ مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو تو یہ تقوی کے منافی ہو جائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، تو اللہ کے حکم پر عمل کرو اور ڈرو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، من جملہ دوسری چیزوں کے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، مثلاً ایک واقعہ آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تمہارے نبی جو ہے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے آ کے کہا کہ یہودی ہم سے یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، ان سے کہا ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے۔ وہ پوری زندگی کے لیے ہدایت نامہ لے کر آئے ہیں، پوری زندگی کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے، تو زندگی میں جو تفاصیل موجود ہیں ان سب کے بارے میں بھی ہدایت اور اسوہ اور ایک رہنمائی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قل، اب دیکھیے یہاں انداز آ رہا ہے اپیل کا انداز، ذرا غور کرو، سوچو، ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اے نبی ان سے کہیے کہ اے کتاب والو، اے تورات والو اور انجیل والو، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو اس بات کا کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا تھا پہلے؟ ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان تورات پر ہے، تورات اللہ کی کتاب تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم نے اس کے اندر جو ہے تحریف کر لی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ تو تم ہم سے اس کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم نے تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے، تصویب کی ہے، توثیق کی ہے۔ قرآن مجید جو ہے ان کے لیے مصدق بن کر آیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ تم فاسق ہو۔ فاسق کے معنی ہے سرکش، کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اللہ اور اس کے احکام اور اس کے دین کی تعلیمات سے سرکشی کرے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اے نبی ان سے کہیے، اب کیوں دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں، ایک اپیل بھی اور ایک پھر انذار اور دھمکی بھی۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں بتاؤں اس سے کہیں زیادہ بری شے کون سی ہے؟ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، سزا کے طور پر جو کچھ تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے وہ اس سے کہیں برا ہے۔ مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، ہماری دینی غیرت کو جو ہے چیلنج کر رہے ہو، لیکن اس سے بہت بڑی بات وہ ہوگی جو سزا کے طور پر تمہیں ملے گی۔ یہ ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، جیسے ثوب جو ہے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ایسے یوں سمجھیے کہ اعمال کا نتیجہ بھی اعمال کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔
چاہے وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر ہوگا قیامت کے روز آخرت میں، لیکن ہے اس کے ساتھ ہی۔ اب ثواب کا لفظ آئے گا اچھے بدلے کے لیے، اور مصوبہ کا لفظ آتا ہے، اسی سے بنا ہے، مادہ وہی ہے صوب، وہ آتا ہے بری سزا کے لیے۔ بہت بری سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے تیار ہے۔ من لعنہ اللہ، پھر دیکھو ایسی مثالیں بھی تمہاری تاریخ میں ہیں، تم جانتے ہو، جنہیں اللہ نے لعنت جن پر بھیجی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو اس نے مندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا۔ یہ یہودیوں کے خاص قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ کو جو ساحل سمندر پر آباد تھے، اصحاب السبت جن کو کہتے ہیں، ہفتے والے لوگ، کیونکہ یہود کی شریعت میں ہفتے کے روز کوئی کام کرنا حرام ہے مطلقاً، یعنی جو حکم ہماری شریعت میں ہے، جمعے کے دن اذان کے بعد سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی تک، یہ وقت وہ ہے جس میں کوئی دنیاوی کاروبار کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، چاہے وہ جائز اپنی جگہ پر ہو، کاروبار جائز ہے، لیکن یہ حرام وقت ہے، اس کے اندر جو کاروبار بھی ہوگا وہ حرام ہوگا۔ یہ حکم بہت سخت تھا شریعت موسوی میں۔ پورا ہفتے کا دن، جمعے کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور پھر ہفتے کے سورج کے غروب ہونے تک، یہ 24 گھنٹے ان کے لیے حرام مطلق تھا دنیا کا کوئی کاروبار۔ اب یہ ایک قبیلہ ان کا آباد تھا کہ جو ساحل بحر پر تھا، ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا اور بیچ کر کھانا۔ وہاں کی مچھلیوں کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ ہفتے کے 6 دن تو ہمیں پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ہم پر جال ڈالتے ہیں، طرح طرح سے جو ہے ہمیں پکڑتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جس دن یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ احساس اور یہ شعور جو ہے اللہ نے حیوانات کے اندر بھی رکھا ہے، وہ ان کے اندر بھی شعور ہے، عقل ان میں بھی ہے، وہ چاہے یہ کہ لوور لیول کی ہے لیکن ہے تو صحیح۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہفتے کے روز آتی تھیں اٹکھیلیاں کرتی ہوئی، خوب چھلانگیں لگاتی ہوئی ساحل کے پاس، اور یہ بیچارے دیکھتے رہتے تھے، پکڑ سکتے نہیں ہیں، ایسے نظر آ رہی ہے کہ فوراً ہاتھ سے پکڑ لیں ان کو، لیکن نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس پر ان کے ہاں پھر ایک ہیلا ایجاد کیا گیا کہ ہفتے کے روز وہ ساحل کے ساتھ ساتھ گڑھے کھود کر اور سمندر کا پانی اس میں لے آتے تھے۔ اس سمندر کے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئی، اس کے بعد اس کا راستہ تھا سمندر سے وہ بند کر دیتے تھے تاکہ واپسی کا امکان نہ رہے۔ اب اتوار کے روز جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بظاہر انہوں نے اللہ کے حکم کو برقرار رکھا کہ مچھلیاں پکڑی نہیں ہفتے کے دن، لیکن جو روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔ روح تو یہ تھی کہ تم مصروف نہ رہو دنیا کے کسی کام میں، اللہ سے لو لگاؤ، نوافل پڑھو، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو، یہ سارے کام جو ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے لیے تمہیں فارغ کرنا تھا، نہ یہ کہ تم کسیاں ہاتھ میں لے کر، کدالیں لے کر ساحل کے جو ہے قریب گڑھے کھودو اور ان میں پانی لے آؤ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن 3 قسم کے پھر جو ہے گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو کرتے تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اور ایک وہ تھے جو کرتے بھی نہیں تھے اور روکتے تھے، مت کرو مت کرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ تو اللہ کا عذاب جب آیا تو وہ تیسرے قسم کے لوگوں کو بچا لیا گیا، ان پر عذاب نہیں آیا، باقی دونوں پر عذاب آیا، اس لیے کہ چاہے وہ لوگ وہ کام کرتے نہیں تھے لیکن جب روکتے نہیں تھے تو گویا کہ اس کے اندر ان کی ایک بانی میں ایک اعتبار سے شمولیت ہو گئی، اور ان لوگوں کو یہ عذاب دیا گیا تھا کہ ان کی شکلیں بدل دی گئی، بس کر دیے گئے، ان میں بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ وعبدت طاغوت، اور انہوں نے بندگی کی، پرستش کی، پیروی کی، عبادت کی طاغوت کی۔ طاغوت طغا سے بنا ہے، طاغوت ہر وہ شے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، عوام کے ہم حاکم ہیں تو عوام طاغوت ہو گئے، وہ نظام طاغوتی ہے۔ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاغوتی نظام ہے۔ ہم نہیں مانتے اللہ کی حاکمیت کو، ہم نہیں مانتے آسمانی شریعت اور ہدایت کو، آسمانی قانون کو، ہم خود حاکم ہیں، ہمارے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، یہ طاغوت ہے۔
شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی تھی۔ بہرحال پھر یہ لوگ جو ہے طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، طاغوت کی بندگی اور اطاعت کر رہے ہیں۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ بہت دور ہیں اپنے مرتبے درجے کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت دور بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ سواء السبیل، سیدھا راستہ دنیا میں صراط مستقیم ہے، آخرت میں یہی پل صراط بنتا ہے اور پھر یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اور پھر پل صراط سے گزر کر اہل ایمان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں دھکے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر جاتے ہیں، سیدھے راستے چلتے چلتے دائیں مڑ گئے، کہیں شرارت نفس نے انہیں بائیں طرف موڑ دیا، اب وہ پگڈنڈیوں پر مڑ کر جائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ نکل بھی گئے۔ یہ اصل میں ان کی ایک سازش تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام جو ہے اس کا تو بہت لوگوں کے دلوں پر سکہ جم گیا ہے اور اس کی جو ہے بہت ایک طرح سے برتری ہو گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ اسلام لے آئے وہ واپس آتا ہی نہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اہل مکہ پر جو جیسی آئیں سابقون الاولون من المہاجرین پر، وہ آپ کو معلوم ہے، مدینے میں بھی یہ تکلیفیں، امتحانات، آزمائش آتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گڈ ول بن گئی تھی ایمان کی کہ ایمان میں کوئی ایسی مٹھاس ہے، ایمان فطرت انسانی کے ساتھ ایسی کوئی مطابقت رکھنے والی شے ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ لہذا انہوں نے سازش کی۔ یہ سازش جو ہے واضح تر الفاظ میں سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے سازش کی، فیصلہ کیا، یہ جو اہل ایمان پر کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، صبح کے وقت اعلان کر دو ہمارا بھی اس پر ایمان ہے، ہم بھی ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے کہ یہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اب دن بھر رہو، حضور کے قریب رہو، صحبت میں رہو، بڑے بڑے مخلص بن کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اس کے بعد شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ اور یہ کہہ دو بس یہ ہم نے دیکھ لیا، قریب سے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، یہ قریب جا کر ہم نے دیکھ لیا، کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم تو واپس آ گئے۔ لعلہم یرجعون، تمہاری اس سازش سے اس کا امکان ہے کہ شاید اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، نفسیاتی اعتبار سے چاہے کوئی ایمان سے مرتد نہ ہوئے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خیال تو پیدا ہو گیا ہوگا، بھائی کیا بات تھی، یہ لوگ بڑے نیک نیت لوگ لگتے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، یہ آئے تھے بڑی عقیدت کے ساتھ آئے تھے اور بڑی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، حضور کا قرب بھی انہیں حاصل ہوا ہے، کوئی بات تو آخر ہوگی نا، کوئی تو بات ہوگی، کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ پھر جو ہے بددل ہو کر واپس چلے گئے۔ تو کم سے کم دل میں ایک دغدغہ پیدا کر دینا وہ اس سازش کے نتیجے میں قرین قیاس تھا۔ یہاں کھولا جا رہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے، وہ جب داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ایمان کا تو صرف یہ کہ جھوٹا ایک دعویٰ تھا ان کا دھوکے کے لیے۔ اس کو میں بتایا کرتا ہوں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق شعوری ہے، شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے، ایمان حقیقتاً اس کے دل میں ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا، دھوکہ دے رہا ہے اور اسے معلوم ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ لیکن ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو آدمی لاتا تو ہے صدق دل کے ساتھ، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ایمان لے آیا، لیکن یہ کہ کچھ قوت ارادی اس کی کمزور، اب جب تقاضا آتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تب طبیعت ان کی جو ہے وہ ڈھل مل یقین، اس کے اندر ذوف پیدا ہوا، چلے نہ چلے کیا کرے، کچھ چلے کچھ رک گئے، کچھ چلے پھر کچھ رک گئے، کچھ مذبذب ہو کر رہ گئے۔ ایک یہ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلی سٹیج میں تو یہ صرف جو ہے جھوٹ بولتے ہیں،
صرف جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں جھوٹے کہ اے اللہ کے نبی یہ میرا عذر ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضور کو معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حضور نے کبھی کسی کو منہ پر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی، جو راستہ تم نے اختیار کیا تمہاری مرضی۔ اگلی سٹیج آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہانے بنانے پر لوگ ہمارا کچھ مذاق بھی اڑانے لگے ہیں، کہ یہ ہمیشہ ہی ان کی بیوی بیمار ہوتی ہے، یا ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی کام ان کو پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ قسمیں کھانے لگے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ دوسری سٹیج ہو گئی ٹی بی کی۔ تیسری میں وہ اہل ایمان کے اور خاص طور پر حضور کے دشمن ہو جاتے تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا کر دی، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے مسلمان۔ وہ یہ کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کافر ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عقل کی بات کر رہے ہیں، ہم صلح جوئی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ خام خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ قریش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور جنگ مول لے رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صلح سے کرو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کرو۔ یہ کاہے کے لیے جو ہے یہ اقتتال اور جنگ اور جان دینا، یہ کاہے کے لیے؟ تو یہ نفاق جو ہے یہ ہے غیر شعوری نفاق۔ یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ شعوری نفاق ہے۔ وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کفر کے ساتھ واپس نکل گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں کے اندر۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ اب یہ ان کے جو کردار کا ایک نقشہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم انہیں پہچان سکتے ہو کس چیز سے؟ تم دیکھو کہ ان میں سے اکثر کو خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں۔ اس میں جو ہے ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سے دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں مسارعت کہتے ہیں، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا، کہ ان کاموں کے اندر ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ایک گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور تعدی عدوان کے کاموں میں اور حرام خوری میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برے ہیں وہ اعمال جو یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں جو کردار ہونا چاہیے علماء کا اور صوفیاء کا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں، ان کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ اصل میں کسی قوم کے اندر فساد کی آخری انتہا ہوتی ہے کہ جو لوگ اس قوم کے اخلاق کی حفاظت کے لیے مامور ہوں، انہیں دین کی تعلیم دینا جن کا فرض ہے، ان کے اخلاق کی تربیت اور تزکیہ جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس معاملے کے اندر پیسو ہو جائیں اور وہ لوگوں کو روکنے سے اور منع کرنے سے باز آ جائے۔ روکے نہ، منع نہ کرے۔ اگر روک نہیں رہے، منع نہیں کر رہا، تو وہ انہی میں سے شامل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اصحاب سبت میں سے بھی ایک گروہ وہ تھا جو اس گناہ میں ملوث تھا، ایک وہ تھا جو ملوث تو نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک وہ تھا کہ جو اس گناہ میں ملوث نہیں تھا اور روکتا تھا۔ اس روکنے والوں کو بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو انہیں بچا لیا گیا۔ اب یہاں یہ روک نہیں رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جب روک نہیں رہے، بلکہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ان لوگوں کو شروع میں کچھ روکتے ہیں، بھائی دیکھو یہ کام تو غلط ہے، یہ کاروبار کا یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے، مت کرو، لیکن ان کے ساتھ خلا ملا بھی جاری ہے، ان کے ساتھ جو ہے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے دسترخوان پر بڑے لذیذ کھانے جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ہوتے ہوتے اللہ پھر ان کے دل بھی اسی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، روکتے بھی نہیں، کہتے بھی کچھ نہیں، ٹوکتے بھی نہیں۔ ادھر اشارہ ہو رہا ہے لولا ینہاہم الربانیون، ربانی یہ لفظ آج کل بھی آپ پڑھتے ہو، ربائز، یہودیوں میں ربائز کہلاتے ہیں، جو ان کے یوں سمجھئے کہ روحانی لوگ ہیں، ربانیون والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، اور ان میں جو عالم ہے وہ روکتے کیوں نہیں؟ عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام خوری سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً بہت بری ہے وہ بات جو وہ کر رہے ہیں۔ اقرأ وخيا وأنا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ،
اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے، غلت ایدیہم، بند گئے ان کے ہاتھ، یا ٹوٹ جائیں یا بند جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہوئی ان پر اس چیز کی بدولت جو انہوں نے کہی، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، رحمتیں اپنی تقسیم کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے وہ ان کے اندر طغیانی اور سرکشی کو اور بڑھا رہی ہے، ان کے اندر حسد کی آگ ہے کہ یہ قرآن محمد کو دے دیا گیا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ آخری رسالت، یہ ایک نبی امی کو دے دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری چیز تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد سے حضرت یعقوب کی نسل میں نبوت چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تو نبی تھے، رسول تھے، لیکن پھر اس نسل کے اندر حضور تک یوں سمجھیے کہ 2000 برس کا یہ فصل ہے کم سے کم، بلکہ زیادہ 2500 برس کوئی نبی نہیں آیا، جبکہ اس میں چلتی رہی 1400 برس تک نبوت مسلسل چلی ہے۔ اس اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا جو ہے پریروگیٹو ہے، یہ ہمارا ایک طرح کا خاص، ہمارا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقوق ہیں، یہ ہمارے خاص حقوق ہیں۔ یہ جو ہے کتاب، شریعت، نبوت، رسالت، امیین، یہ جو بدو عرب کے تھے، یہ ان پڑھ قوم، ان کو دے دی گئی، ان میں سے ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی، جانتے تھے کہ قرآن حق ہے، جانتے تھے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس حسد کی وجہ سے کہ یہ ہماری دولت چھن گئی اور ان کو دے دی گئی، یہ حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کے سینوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ حسرت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے اعتبار سے تو بند ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں سے اب کوئی خیر ہمارے لیے نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اس کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بہت چہیتے لاڈلے ہیں۔ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے ہاں تھے تم، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام کو جو میں نے تم پر کیا، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تم اس مقام کے اہل ثابت نہیں ہوئے، تم کچھ عرصے چلے سیدھے راستے پر، پھر ٹیڑھی پگڈنڈیوں پر مڑ گئے، سوا سبول کو چھوڑ گئے، تو وہ مقام بھی تم سے سلب کر لیا گیا۔ اب اس مقام پر ہم نے محمد کو فائز کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے گرد یا ان کے پیرووں پر مشتمل ایک نئی امت بنائی ہے، اور مسجد حرام کو، کعبے کو اب ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیا ہے۔ تو فرمایا وہ یہ کہتے ہیں حسرت سے کہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہو گیا، اب اس میں خیر رہی نہیں۔ یہاں جواب یہ دیا گیا غلت ایدیہم، اتنی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں، ناپیدا کنار ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی نعمتوں کو اور اپنی نعمتوں کو لٹا رہا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ تو غلت ایدیہم، اب یہ کلام خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اصل میں ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، ان کے اندر اب خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے، یہ محروم ہو گئے ہیں، قلب ماہیت ان کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو ہم یہ بھی کہیں گے، یہ بد دعائیہ کلمہ ہے کہ ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ دونوں ابو لہب کے، اس معنی میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ یہودی جو تھے مدینے کے، ان کا خاص کردار تھا، اکساتے رہتے تھے قریش کو، آؤ بھائی آؤ آؤ نہ، حملہ کرو، ختم کرو ان مسلمانوں کو، ہم تمہارا اندر سے ہم کریں گے، تم آؤ تو صحیح۔
بڑھو تو صحیح، ہمت تو کرو۔ تو سازشیں کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ عبداللہ ابن ابی جاتا رہتا تھا، ابو سفیان سے ملتا تھا غزوہ بدر کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑے سردار اب وہی ہو گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، لیکن اس وقت ابو سفیان جو ہے کفار کے لیڈر تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام ہند، جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک اور کان کٹوائے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ جو ہے چبایا، جا کر ان سے کہتے تھے آؤ حملہ کرو، ہم مدد کریں گے، اندر سے ہم بغاوت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان سازشوں کو ناکام کر دیتا تھا۔ کلما اوقدوا نارا، جب بھی یہ کوئی آگ جلاتے ہیں جنگ کے لیے، للحرب، اطفا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو تو فساد کرنے والے، زمین میں خوریزی کرنے والے، زمین کے امن کو برباد کرنے والے اللہ کو ہرگز پسند نہیں، قطعاً اللہ کو پسند نہیں۔ اب دو آیتیں جو آ رہی ہیں ان میں پھر وہی اپیل کا انداز ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے نامہ اعمال کی سیاہیاں دھو ڈالتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو داخل کرتے نعمتوں والے باغات کے اندر، جنتوں کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اگر ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، وہ راستہ کھلا تھا ان کے لیے، ان کے اندر واضح ہو چکا ہے۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد کو ایسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی اولاد کو پہچان، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی کسی کو غلطی لگ سکتی ہے؟ تو حضور کے پہچاننے میں بھی انہیں کوئی مغالطہ نہیں ہوا، انہوں نے پہچان لیا۔ لیکن وہی حسد، اپنا تکبر، ہم تھے، ساری حیثیت تو ہماری تھی، یہ تو جاہل اجڑ، ان کے ہاں پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہ امی، اور ان کے اندر ہی نبوت آ گئی، رسالت آ گئی۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے تھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ينفق کیف یشاء، وہ جس کو جو چاہے دے، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے، کس کے پاس رکھے، یہ نعمت کس کو دے، یہ کس کے ذریعے سے عام کرائے، اپنے خزانہ انعام و اکرام کے اوپر وہ کس کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم دور کر دیتے، مٹا دیتے ان کے نامہ اعمال سے، ان کی برائیوں کو، اور ان کے دامن اخلاق سے بد اخلاقی اور معصیت، اس کے دھبوں کو بھی دھو دیتے۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، یعنی ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، جو برائیاں چمٹی ہوئی ہیں، جو گند لگا ہوا ہے، ان کا دامن جو داغدار ہے، دامن اخلاق، اس کو بھی ہم دھو دیتے، پاک کر دیتے، صاف کر دیتے، اور ان کے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں، جو سیاہیاں چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہٹا دیتے اور ان کو بھی ختم کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں بھی ہم جنت میں داخل کرتے، نعمتوں والی جنات میں۔ ہمارا کسی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی دشمنی شخصی ہو گئی ہو، ہمارا ہر قوم کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ اس کے عمل کے حوالے سے معاملہ ہے۔ عمل صحیح ہے تو فراح و ریحان و جنت نعیم، ہمارے دروازے نعمتوں کے اور رحمتوں کے کھلے ہوئے ہیں، آؤ ادخلوها بسلام، آؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ عمل غلط ہے، راستہ غلط ہے، کردار غلط ہے، عیاشیاں ہیں، بدمعاشیاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، اگر یہ ہے حرام خوری ہے، اگر شہوت انگیزی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارا راستہ جو ہے وہ جہنم کا، وہاں جاؤ۔ لیکن یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمیں دوش نہیں دے سکتے، ہم سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تو تمہیں جزا میں مل رہا ہے وہی کچھ جو تم عمل کرتے تھے۔ اقرأ وخيا ورتل